خداوند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزل آکاش، ایک بار پھر سے پروگرام سرونگ ہیومینٹی میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج پھر سے ہم ایک نئے موضوع، ایک نئی ڈیزیز پہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو پوری وضاحت اور پوری ڈیٹیل دیں گے کہ کس طرح سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اس کی سمٹمز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ یہ سب ہم آپ کو اپنی گیسٹ کے تھرو آج بہت ڈیٹیل سے سمجھائیں گے، تاکہ ہمارے بتانے کا آپ لوگوں کو یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو سیف رکھیں۔ آپ کی اچھی زندگی آپ کی بلیسنگ ہے، آپ نے اپنی زندگی کو خود محفوظ رکھنا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کولیگز کو، جن کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ ان سب کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہمیں اس بیماری کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتائیں گی، اور ہم جس بیماری کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹی بی۔ تو آج ہم اپنی گیسٹ سے جانیں گے کہ اس بیماری سے ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سیو کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے سسٹر شامین عبید، جو گنگا رام ہاسپٹل میں ایز اے اسٹاف نرس کام کرتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سسٹر۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ آج یہاں پر آئے ہیں۔ اور ٹی بی جو ایک ایسا مرض ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو ویک اور اس کی وجہ سے اور زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے بارے میں آج آپ ہمیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں فضل ٹی وی کا اور آپ کا اور سسٹر مہوش کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جو آپ لوگوں نے مجھے اس شو پہ انوائٹ کیا اور آپ نے کوشچن کیا ٹی بی کے متعلق۔ ٹی بی ایک بہت مہلک مرض ہے۔ اس کا فل فارم، جس طرح شارٹ فارم میں اس کو ٹی بی کہتے ہیں، ویسے اس کو جو فل نیم ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے۔ اس میں مینلی جو ہے ہمارے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں، جس کے اور یہ جا کے لنگس کو مطلب کہ کائنڈ آف تباہ کر دیتا ہے، بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ اس کا جو جراثیم ہے جو جس کے ذریعے سے ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اس کو ہم مائکرو بیکٹیریم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جراثیم مینلی جو افیکٹ کرتا ہے لنگس کو اور اس کے لوبس کو جا کے، اس کی وجہ سے یہ ٹی بی جو ڈیزیز ہوتی ہے۔ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ ٹی بی جو ہے یہ مرض کس طرح سے ہوتا ہے، اسٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں ہو سکتی ہے؟ جی، یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کے جو مطلب جس طرح یہ کاز ہوتی ہے، جو اس کا باعث بنتا ہے پھیلنے کا، وہ بہت ہی کامن ہے۔ مطلب آپ جس طرح کھانسی کر رہے ہیں، آپ چھینک رہے ہیں، تو یہ ہوا کے اندر جو جراثیم ہے وہ سسپینڈڈ رہ جاتے ہیں، مطلب ہوا کے اندر پریزنٹ رہ جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 8 آورس تک ہوا کے اندر پریزنٹ رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو نیکسٹ پرسن کہیں وہ ہم سانس لیتے ہیں، جس طرح ہوا کے اندر وہ جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وہ اپنے اندر انہیل کرے گا، اور یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے انسان تک کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، سسٹر نے بہت اچھا بتایا کہ جو ٹی بی ہے وہ کس طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتی ہے۔ جب ہم کھانسی کرتے ہیں یا چھینک مارتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیماری ان میں ایزیلی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو کور کریں یا ماسک لگائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ڈراپلیٹ انفیکشن جو یہ بیسکلی ایک ایئر بورن انفیکشن ہے، مطلب کہ یہ ہوا کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ آپ ہوا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اندر لے کے جا رہے ہیں، جس طرح ٹھیک ہے، جس طرح ایک انسانی جسم بنا ہے، جس طرح خدا کی ہم کاریگری ہے، ایک فنکشن ہے ہمارا کہ ہم ایئر کو اندر لے کے جاتے ہیں، آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ہم ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جراثیم ہے یہ ہوا کے اندر تقریباً 8 گھنٹوں تک رہتا ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں، ایک انفیکٹڈ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ مطلب اس نے سنیز کیا، اس نے کف کیا، تو وہ جراثیم جو ہے وہ رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ ہم اپنے اندر انہیل کر لیتے ہیں، مطلب بہت ایزیلی ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جی بیسیکلی اس کا پھیلنے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کھانسی کے ذریعے پھیلتی ہے، کھانسی کے ذریعے سے، چھینک کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے تو اس کو ہم بیماری کے جراثیموں کو اندر لے کے جاتے ہیں۔ جی تو یہ بیماری کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، مطلب کچھ لوگ ہیں، اب اگر ہم کلاسیفائی کریں تو کچھ لوگ ہیں جو مال نرشمنٹ ہوتی ہیں، جو اپنے ڈائٹ کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ اس پہ ہم پور لوگوں کے جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان اتنا ڈائٹ کانشیس نہیں ہوتے، ان کو کھانا کبھی مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا، تو ان لوگوں کے اندر یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے۔ سیکنڈلی یہ جو امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں، جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، مطلب آپ اکثر ایک ایگزامپل لیتے ہیں، 20 سال کے آپ 2 لوگ، ٹھیک ہے، 2 پرسن ہیں، اس کے اندر ایک بندہ اس کی امیونٹی بہت لو
ہوتی ہے. اکثر کچھ ہمارے گھر میں بھی اس طرح ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ جلدی افیکٹ ہوتے ہیں کسی ڈیزیز سے ایز کمپیریٹیولی کہ آپ کسی اور کو دیکھیں. دوسروں کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے, تو امیونٹی پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. سیکنڈلی آپ اگر اس طرح کے کسی کراؤڈیڈ ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں ایک گھر ہے, ایک روم کے اندر کافی لوگ رہ رہے ہیں, ان لوگوں میں کافی زیادہ یہ پائی جاتی ہے. مطلب ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. پھر جو میڈیکل پرسنز ہیں, جس طرح جو جاب کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہوگی, اسٹاف نرسز ہوگی, وہ بھی اس ڈیزیز کو زیادہ پرون ہوتے ہیں. تو اگر وہ مطلب کیئر نہیں کر رہے تو وہ بھی ان میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے. جی بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کھانے کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ڈائٹ ہماری پراپر ہونی چاہیے. جی بالکل. تو اپنی جو بھی اس ٹائم اس مرض میں مبتلا ہے, آپ اپنی خوراک کا پراپر خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی خوراک ہی آپ کو سیو کر سکتی, بچا سکتی اس بیماری سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹی بی کی کتنی قسمز ہیں؟ ٹی بی جو پرائمرلی جو سب سے پہلے افیکٹ کرتی ہے وہ ہمارے لنگس میں جا کے, جو جراثیم ہے ٹی بی کا وہ جا کے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ اگر ورس کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ جا کے ہمارے لنگس کے ذریعے سے, یہ ٹی بی بون کی بھی ہو سکتی ہے, یہ ہارٹ کو بھی مطلب پریویل کرتی ہے. اس کے بعد یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی افیکٹ ہوتی ہے, برین کی ٹی بی ہوتی ہے, مطلب ڈفرینٹ پارٹ, انٹسٹائنس کی ٹی بی ہوتی ہے. یہ کافی پارٹس کو, جو ہماری جسم کے کافی پارٹس کو ٹی بی افیکٹ کرتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹی بی کی علامت کیا ہے, یہ کب ظاہر ہوتی ہے, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے یا ہے؟ ٹی بی کی جو مطلب سب سے پہلی علامت, مطلب ہمیں یہ عام بندے کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ کفنگ ہو رہی ہے, 2 سے 3 مہینے کفنگ ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے جو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں, ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس کو ٹی بی نہ ہو. سیکنڈلی اس میں ویٹ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب آپ کا ویکس کے اندر وزن گرے گا اور آپ کو بنا آپ کا بھوک نہیں لگے گی, لاس آف ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کی اسکن کلر چینج ہو جاتا ہے, پیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی مختلف علامات ہیں ٹی بی کی. جی سسٹر جی, آپ نے بتایا کہ یہ 3 منتھ کی جو ہماری کف ہے, کھانسی ہے, اگر وہ ہمیں 3 منتھ سے آ رہی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی علامت ٹی بی کی یہی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کھانسی 6 منتھ سے بھی ہو جاتی ہے, تو ان کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی ٹی بی کی علامت ہی ہوگی؟ یہ اس کے لیے یہی ہے, مطلب آپ کو جب کوئی علامت آ رہی ہو تو ہاسپٹل وزٹ کرنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے, آپ کے پراپر ٹیسٹ ہو سکیں کہ کیا بیماری ہے, کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کھانسی ٹی بی ہو. ہاں, اس کے اندر ایک فیور بھی ہوتا ہے اس کے اندر, ٹی بی کے اندر, اور مطلب ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. فیور کو لے کے ہم ٹائیفائڈ پہ تو نہیں جا سکتے نا اس کے لیے, اس وجہ سے. اور جیسے آج کل کھانسی سے کرونا کا بھی, کووڈ کا بھی بولتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے. جی آپ نے بہت اچھی سمٹمز علامات بتائیں کہ رنگ جو ہے وہ بھی پیلا ہو سکتا ہے, اور کھانسی جو اگر 3 منتھ سے آ رہی ہے. آپ نے بتایا کہ ٹی بی کی سمٹمز کیا ہیں, کہ ہم اگر 3 منتھ سے ہمیں کھانسی ہے تو یہ بھی ٹی بی کی علامت ہو سکتی ہے, اور ہمارا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو رہا ہے, یا ہمیں کھانے کو کچھ دل نہیں کر رہا, ویکنس بہت زیادہ ہو رہی ہے, دن بدن ہماری صحت گر رہی ہے. تو یہ سب ٹی بی کی نشانیاں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اگر آپ کو 1 ویک میں یا 2 ویک میں کھانسی مسلسل آ رہی ہے تو آپ اپنا چیک کروائیے, آپ چیک اپ کروائیے, نہ صرف اپنا پراپر چیک اپ کرائیں. آپ اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ یوں ہی لاپرواہی کریں گے اور اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر ٹی بی میں مبتلا ہو گئے. اور جب ہم ٹی بی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ, جیسے سسٹر نے بتایا کہ ہمیں بہت زیادہ اٹیکس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور لنگس پہ جو ہے نا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جی سسٹر جی, آپ نے بتایا کہ لنگس میں کافی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لنگس جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یا افیکٹڈ ہے؟ ٹی بی کا جراثیم جو ہے وہ لنگس کی, مطلب جو خدا نے انیٹمی بنائی ہے وہ ہمارے لنگس کو, مطلب اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے بہت ہی ایک خوبصورت طریقے سے اس کو انکیس کیا ہوا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ڈفرینٹ لیئرز میں ہمارے جتنے بھی سینسٹیو آرگنز ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہیں. جس طرح لنگس کی بات کریں تو پہلے رب کیج ہے, رب کیج کے بعد کیوٹی ہے جس کے اندر لنگس کو پروٹیکٹ کیا گیا. جب ہوا کے ذریعے سے ہم انفیکشن کو اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ جا کے اندر لنگس کی, اگر لنگس کے 2 لوبس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 لنگز ہیں ہمارے, اس کے آگے فردر لوبس ہیں رائٹ اور لیفٹ لنگ میں. جو لنگس کے آگے چھوٹی چھوٹی خدا نے نالیاں بنائی ہوئی ہیں جس میں گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے. اب وہاں پہ جا کے جب ٹی بی کے جو جراثیم ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے کنسولیڈیشن, مطلب کہ وہ انفلامیشن, جب ایک ایگزامپل دیتے ہیں, جس طرح
میں بات کرنا چاہوں گی. جس طرح اگر ہم اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور شیطان جو ہے جب ہمارے پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہم بہت جلدی اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور ہم اپنی جو مطلب کہ روٹین سے, جس طرح سپوز اگر بائبل پڑھنا ہو گیا, دعا کرنا ہو گیا, تو ہم ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بھی خدا نے ایک میکانزم رکھا ہوا ہے امیون سسٹم کا. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جراثیم ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو جو ہماری باڈی کے امیون سسٹم ہے, جسے ہم باڈی کی عام لفظوں میں پولیس کہہ سکتے ہیں, تو جب ہماری باڈی کی پولیس جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, وہ مطلب ریئیکٹ کرتی ہے, ہمارے کوئی فارن باڈی اندر انٹر ہوئی ہے اور وہ پولیس آئے گی اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اس سے ہمیں نکال سکے باہر یا ہمیں بچا سکے. اب جو ہماری باڈی کے اندر جو ہمارا امیون سسٹم ہے, مائکروفیجز جو ہوتے ہیں, وہ بیسکلی جو یہ مائکرو بیکٹیریم بیسیلائی ہوتے ہیں, جو جراثیم ہوتا ہے اس کو انجسٹ کر لیتا ہے, اور وہاں پہ انفلامیشن ہو جاتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کو زیادہ کھانسی ہوتی ہے, وہاں پہ سوزش کی وجہ سے لنگس میں پین ہوتی ہے. مطلب کہ یہ ایک خدا کی طرف سے انفلامیٹری سسٹم جو ہے یہ بنا ہوا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی جراثیم جو ہے وہ یا فورن باڈی جو ہے وہ گئی ہے, جو آؤٹ آف سم تھنگ گئی ہے باڈی کے اندر. جی سسٹر, آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا, بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ لنگس کو جو ہے وہ ٹی بی کی وجہ سے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ٹی بی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ ٹی بی کے لیے ہماری گورنمنٹ میں ایون ورلڈ وائڈ بہت زیادہ, کیونکہ بہت اینشینٹ ٹائم سے ٹی بی چل رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ہے ٹی بی کے جراثیم کے بارے میں ایک بہت مطلب کہ سینگ ہے کہ یہ ہزاروں سالوں بعد بھی رہتا ہے. 2018 میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ, اس پہ تھا کہ 2 اسکیلیٹن ڈسکور کیے تھے جو کہ 9000 سال پرانے تھے. اس کے اندر ٹی بی کا جرم جو تھا پریزنٹ تھا, مطلب وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے ایک فیز میں آ کے, پر جب اس کو کنڈیشنز اس طرح ملتی ہیں, مطلب ہماری امیونٹی لو ہوئی ہے, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے, تو وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے. مطلب یہ بہت دیر تک آپ کے اندر رہتا ہے. ہماری گورنمنٹ نے بہت سے اقدام لیے ہوئے ہیں اس کے لیے, ڈاٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹی بی کی جو ادویات ہیں وہ آپ کو مفت ملتی ہیں, جو 6 مہینے کے لیے آپ کو میڈیسن لینی ہوتی ہے, اور اگر آپ بیچ میں میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. مطلب کہ تو دوبارہ جو ٹی بی کے انفیکشن ہے یا جرمز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو کے اٹیک کرتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ میڈیسن لیں اور پراپر طریقے سے لیں اور اپنا کورس پورا کریں. جی بالکل سسٹر, آپ نے یہ بہت اچھی ہمیں بات بتائی ہے, ہمیں انسٹرکشن دی ہے, معلومات دی ہے کہ یہ جو علاج ہے یہ 6 منتھ کا ہوتا ہے, اور 6 منتھ میں ہمیں میڈیسن بھی کھانی ہوتی ہیں, اور اگر ہم ایک بھی دن یا ایک بھی ویک میں میڈیسن کو چھوڑتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ افیکٹ, اس کے ڈبل افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ پھر رینیو ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اپنی اس بیماری کو جو 6 منتھ کا کورس ہے اسے مکمل, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت جلدی ٹھیک ہو تو اسے مکمل جو کورس ہے اسے پورا کریے, اور جو بھی ڈاکٹرز یا اسٹاف نرسز آپ کو ہدایات دے رہی ہیں, انسٹرکشن دے رہے ہیں, آپ ان کو فالو کریے تاکہ آپ اس بیماری سے جلدی باہر آ جائیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سے جسم کے حصے میں یہ انوالو ہوتے ہیں؟ جسم ٹی بی میں نے آپ کو بتایا یہ پورے باڈی کو انویٹ کرتی ہے, یہ جو بیماری ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر لنگس کو افیکٹ کیا ہے, اگر یہ ورس ہوتی ہے, وہی اگین بات آ گئی, یہ آپ کے لنگس سے آپ کے انٹسٹائنس میں جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کے بیک بون میں بونس کو افیکٹ کرے گی, بہت زیادہ باڈی ایک ہوگی, آپ کے برین کو کرے گی, تو سمجھنے میں آپ کو مطلب کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی, آپ کے جو مینٹل اسٹیٹس ہے وہ تھوڑا آلٹر ہو جائے گا. اس طرح سے یہ ہماری باڈی کے ویریس پارٹس کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے اگر یہ ورس ہو جاتی ہے, اگر ہم اس کی مطلب صحیح سے علاج نہیں کرتے اور انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے یا میڈیسن پراپر نہیں لیتے تو. جی بیسکلی جو ٹی بی ہے وہ بھی کافی ڈینجرس بیماری ہے, اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پراپر علاج نہیں کروا رہے تو پھر سسٹر نے بتایا کہ کیسے وہ ہماری بیک بون, ہمارے جسم کے کافی جو حصے ہیں انہیں ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی جو 6 منتھ کا کورس ہے اسے پراپرلی دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کریں. اب مجھے یہ بتایا کہ اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. سب سے پہلے تو ایکس رے ہے, ٹھیک ہے. اس کے ڈائگنوز کے لیے تقریباً 4-5 طرح کے ٹیسٹ ہیں. اس کے اندر ایکس رے کے اندر کافی کلیئر پکچر آ جاتی ہے اگر ٹی بی جو ہے وہ بری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے آپ کے لنگس کو. ایک مانٹوکس ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ والا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے ہم
یہ 2 ٹیسٹ ہیں جو مینلی کروائے جاتے ہیں. مینٹاکس کے اندر اسپوٹم کو دیکھا جاتا ہے, بلغم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں مریض کی, اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ٹی بی آپ کے لنگس پہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ویکسینیشن ہوتی ہے جو بچوں میں ہم جب کرواتے ہیں, یہ تو بہت کامن ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے کہ بچوں کے ویکسینیشن کا, امیونائزیشن کا کورس کروایا کہ نہیں, جسے ہم عام زبان میں حفاظتی ٹیکے کہتے ہیں, حفاظتی ٹیکوں کا کورس. اس کے اندر بی سی جی ایک ویکسینیشن ہے جو لگائی جاتی ہے, وہ بیسیکلی ٹی بی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں بچپن میں لگی ہوتی ہے, پر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کنڈیشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, اس کے اندر پھر یہ اس طرح ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں. جی, آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو ہمیں ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے بلغم کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ, اور دوسرا یہ کہ ایکس رے کروانے جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اپنے سسٹر جی, آپ نے شو کے شروع میں جس طرح بولا تھا کہ ماسک لگانا چاہیے, ضروری ہے. جب آپ کسی کراؤڈیڈ ایریا میں جاتے ہیں تو آپ ماسک یوز کریں جہاں پہ لوگوں کا زیادہ رش ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ہم ٹی بی کی بات کر رہے ہیں, پر جس طرح کنڈیشنز ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہوا کے اندر یا ہمارے ارد گرد کس طرح کتنے کو جراثیم پائے جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ماسک لگائیں. جو ٹی بی کے مریض ہیں جن کو پتہ ہے کہ ٹی بی مرض جن کا مطلب کہ ڈائگنوز ہو چکا ہے, وہ جب کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو اب بہت کیئرفل رہیں. مطلب کووڈ کے اندر بھی بتایا تھا کہ چھینکنے کے آداب بتائے تھے انہوں نے کہ آپ نے کونی کے اندر چھینکنا ہے, نہ کہ آپ نے سرے عام چھینک مارنی ہے یا ٹیشو یوز کرنا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں اس طرح کی بیماریوں سے. بس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. جی بالکل, ہمیں ان چیزوں پہ واقعی غور کرنا چاہیے, اور احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور پرہیز جو ہے وہ 100 بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تو ہم نے سیو کرنا ہے, ہمیں دوسروں کو بھی سیو کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پراپر میڈیسن اور علاج کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں سینٹرز بنائے گئے ہیں اور پراپر علاج ہے جس میں ٹیبلٹس ہیں. ٹیبلٹس کے اندر ایک رجیم ہے ٹی بی کی, جس کے اندر 5 طرح کی ٹیبلٹس آتی ہیں. اس کے ذریعے سے جو ہے بہت ایزیلی کور کر سکتے ہیں, اور یہ ورسن بھی نہیں ہوتی. تو مطلب کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اتنا مہنگا علاج نہیں ہے, فری ہے. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں آپ کو فری میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی مطلب کہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بس تھوڑے سے اپنے آپ حواس باختہ رہیں, اور گورنمنٹ سے آپ مطلب چیک کروائیں. آپ ہاسپٹلس میں جائیں تو علاج موجود ہے, اس کا کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں. اور میں حکومت نے ہمارے لیے بہت سی فیسلٹیز نکالی ہیں, جس میں صحت کارڈ ہے. گورنمنٹ میں تو آپ کا فری چیک اپ ہے, اس کے علاوہ میڈیسن بھی آپ کی فری ہے, پر جو صحت کارڈ ہے اس کے ذریعے سے کافی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی آپ کا چیک اپ ہو سکتا ہے. اور میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ تو چلے خود سے ہے, پر یہ کہ چیک اپ وغیرہ افورڈ کرنا بھی بہت مشکل ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. مطلب آپ کی چیک کروانے کی فیس ہی بہت زیادہ ہے, پر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں صحت کارڈ کی وجہ سے آپ کو وتھ فل پروٹوکول جو ہے چیک اپ کروانے کی آپ کو اجازت ملتی ہے, اور آپ بہت ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں وہاں کے اچھے سرجنز اور ڈاکٹرز کو. جی تھینک یو سو مچ سسٹر جی, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے. آپ سسٹر کی ان باتوں کو, ان ایڈوائس کو ضرور فالو کیجیے گا. اور آپ لوگ اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو جو حکومت کی طرف سے ہمیں یہ ایک بینیفٹ ملا ہے کہ صحت کے کارڈ بنوا لیں, تو اس چیز پر بھی آپ لوگ ضرور جو ہیں وہ فوکس کیجیے گا, تاکہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملیز کو بھی سیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سسٹر جی, آپ بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور ہم ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے. اور ٹی بی جو ایک ایسی بیماری ہے, بہت زیادہ لوگ اس سے واقف بھی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں کو, جو نہ صرف ہماری فیملیز میں اگر باہر بھی کہیں دیکھتے ہیں, تو ہمیں ان انسٹرکشنز پر ضرور عمل کرنا چاہیے. اینڈ پہ آپ اپنی کرسچن کمیونٹی کو, یوتھ کو یا میڈیکل سٹاف کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ سسٹر جی اگین کہ آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا, مجھے موقع دیا. میں ہماری یوتھ کو اور ہمارے ویورس کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آج کل جو حالات ہیں, بہت زیادہ بیماری ہے ہر جگہ. آپ اپنے آپ کو اسپریچولی اسٹرانگ کریں, اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ دنیا میں کس طریقے سے رہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم اگر اسپریچولی اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہر چیز جو ہے, جتنے بھی ورلڈ کے میٹرز ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ بری طرح افیکٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر. اگر ہم اسپریچولی اسٹرانگ ہیں تو ہم بہت اچھے سے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہر چیز کو بہت اچھے سے فیس کر سکتے ہیں.
تھینک یو سو مچ سسٹر جی، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں اور آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بہت زیادہ پلانز ہیں، بہت زیادہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، جہاں بھی اب آپ جائیں آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تھینک یو سو مچ جی۔ تو ناظرین، میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری اسٹاف یہاں پر آ کے آپ لوگوں کو صحت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، آپ کو علامات اور وجوہات بتا رہے ہیں، آپ ان سب چیزوں پر ضرور فوکس کیجئے، ضرور فالو کیجئے، عمل کیجئے، کیونکہ آپ اپنی جو زندگی ہے ان کو ایسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے تو ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ مسیح کے لیے جینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی ود کیزل آکاش، اونلی آن فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔